معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 41 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ شیخ کے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حفاظتی دستے کو باہر چھوڑ کر سلطان خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیخ پوچھتے ہیں کیا تم آگے ہو محمد؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میرے شیخ میں پہنچ آیا ہوں، ہم حملہ کرنے والے تھے، میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ نے کیوں چاہا کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ باہر جندارلی کمانڈروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سلطان کے آنے کے بعد ہم حملہ شروع کر دیں گے، میری کہی گئی باتوں کو بالکل بھی مت بھولنا۔ خدا کے حکم سے ہم ایک فاتح فوج بن کر کافروں کے شہر میں داخل ہوں گے۔ پھر ان سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگ مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ اس پر عذابی دستے کا کمانڈر کہتا ہے خدا ہمیں کبھی بھی آپ کے سائے سے محروم نہ کرے میرے پاشا، سارے عذابی جانثار آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جندارلی کہتا ہے سلامت رہو، بس ذرا محمد خان آ جائے پھر ہم دیکھیں گے، سب اپنے اپنے فرائض پر جاؤ۔ حکم ملتے ہی کمانڈر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر جندارلی ساکھ سے کہتا ہے میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب آخری حملہ ہونے کو تھا تو شمس الدین نے کیوں سلطان محمد کو بلایا؟ جواباً اسحاق کہتا ہے واللہ میں نہیں جانتا میرے پاشا، شاید بہتری کی دعا لینے کے لیے گئے ہوں۔ جندارلی کہتا ہے یہ کچھ بہتری جیسا نہیں ہے اسحاق۔ دوغان کہتا ہے ایک ریاستوں کا سلطان ہے جبکہ دوسرا دلوں کا سلطان ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اصل سوال جس کے جواب کے لیے میں متجسس ہوں وہ آپ کے پاس ہے پاشا، جانصیری کو آرام دے دیں یا انہیں دیواروں کے سامنے انتظار کرنا چاہیے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے حملے سے پہلے تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، آرام کیا جائے۔ یہ سنتے ہی دوغان سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خیمے کے اندر شیخ سلطان سے کہتے ہیں فتح ایک اصول ہے، جب اصول کی بات کریں تو اصول کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارے پاس کچھ کمی ہے، وقت مناسب نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں تلواریں، توپیں، منجنیقیں سب کچھ تیار ہے میرے شیخ۔ فصیلوں کی طرف بڑھنے والی اور کافروں کی سانسیں کاٹنے والی فوجیں صرف ایک حکم کی منتظر ہیں، جو کمی اور نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں معصوم لوگ محمد، شہر کے اندر اسلامی انصاف کے نور کا انتظار کرنے والے مظلوموں کا آپ پہ حق ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل تک میں نے سب کچھ کے بارے میں سوچا ہے، توپ کے گولے برسانے کے متعلق، حتمی حملوں سے متعلق ہمیں کوئی نقصان نہ دیکھنا پڑے، اس کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ میں نے شہر میں داخل ہونے والے امدادی دستوں پر چڑھائی نہیں کی، میں نے شہر کا پانی نہیں کاٹا۔ شیخ کہتے ہیں ایک اسلامی امیر اور ایک ترک حکمران کے شایان شان عمل بھی یہی ہے، لیکن اپنی حدود سے آگے بڑھ کر مسلموں کو گھسیٹنے والے اس بزنطینی ریاست کے آدمیوں کو ایک موقع دینے کی ضرورت ہے، بالکل جب محاصرے کے لشکر کے ساتھ جب ان دیواروں پہ پہلی بار آئے تب جو کچھ کیا تھا بالکل اس کے جیسا۔ انہیں اسلام کی عظمت اور شفقت کی دعوت دینے والے ایک آخری قاصد کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کی باتیں سن کر سلطان غور سے ان کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر فرانسسکو جنگل میں اپنے زخمی سپاہیوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک زخمی تکلیف سے کراتے ہوئے کہتا ہے رکو رکو میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ فرانسسکو اس کے پاس آ کر کہتا ہے تھوڑی دیر مزید برداشت کرو، شکاریوں کی آوازیں دور تک آ رہی ہیں، ندی سے گزرنے کے بعد وہ ہمارے نشانات کو مکمل طور پر کھو دیں گے۔ فرانسسکو کے اشارے پر سپاہی اسے اٹھانے لگتا ہے تو زخمی سپاہی کہتا ہے نہیں اب میرا ہر قدم مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، مجھے چھوڑو تم لوگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی فرانسسکو اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور کہتا ہے خداوند تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ پھر دوسرے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، کوز مدیون کے علاقے تک پہنچنے سے پہلے رکنا نہیں ہے، ہم شہر میں داخل ہو کر ترکوں سے لڑیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں شہنشاہ جنگ کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ سپاہی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ پلیتانو کہتا ہے شہنشاہ آپ کے حکم کے مطابق خندقیں، دفاعی رکاوٹیں اور یونانی گولے تیار کیے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے بہت خوب، مگر یہ کافی نہیں ہوگا پلیتانو، خندقوں کو زیادہ وسیع انداز میں بناتے ہیں تاکہ اس جگہ کو ترکوں کی جہنم بنایا جا سکے۔ پھر جان گرانٹ سے پوچھتا ہے فرانسسکو کی جانب سے کوئی خبر ہے کیا؟ جواباً جان گرانٹ کہتا ہے ابھی تک نہیں ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو شہر میں آئے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے جبکہ ہماری دیواروں کے چاروں طرف دشمن ہیں۔ جان گرانٹ کہتا ہے فرانسسکو کے فریزے پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا، شہر میں داخل ہونے کے لیے آدمیوں نے جس سرنگ کو شروع کیا تھا وہ ختم ہونے کو ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے فرانسسکو ہمارے دفاع میں کلیدی شخص ہے، میں یقینی طور پر چاہتا ہوں کہ وہ یہاں ہو۔ جنگل سے فرانسسکو سپاہیوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ہمیں اسی علاقے میں ہیں جو آپ نے بیان کیا تھا، ہم بہت قریب آ چکے ہیں، سرنگ کا داخلی راستہ یہاں کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے۔ فرانسسکو کہتا ہے پھیل جاؤ، ہر جگہ احتیاط سے تلاش کرو۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے جناب ہو سکتا ہے یہ وہ جگہ نہ ہو جس کی ہمیں تلاش ہے، ترک بھی بہت قریب ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں سے چلیں۔ جواباً فرانسسکو غصے سے کہتا ہے بزدلانہ حرکت نہ کرو، جس جگہ کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہی ہے، وہ سرنگ یہی کہیں ہے، اب پھیل جاؤ اور ہر جگہ احتیاط سے تلاش کرو۔ حکم ملتے ہی سپاہی کام میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جان گرانٹ سرنگ کا جائزہ لینے کے لیے سرنگ میں آتا ہے۔ سرنگ کے حالات دیکھ کر وہ غصے سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ جواباً ایک سپاہی کہتا ہے
جناب سرنگ گر گئی ہے۔ جان گرانٹ غصے سے کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہوشیار رہو، میں نے کہا تھا کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو، کھدائی میں کتنا وقت لگے گا؟ سپاہی کہتا ہے کم از کم آدھا دن۔ جان گرانٹ کہتا ہے فوراً کھدائی شروع کرو، ہمیں فرانسسکو کو فوراً اندر لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ حکم ملتے ہی سپاہی کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور جان گرانٹ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ فرانسسکو دیکھے گا کہ سرنگ گر گئی ہے، اگر فرانسسکو شہر میں داخل نہیں ہوتا ہے تو محمد داخل ہو جائے گا۔ ادھر جندارلی اتماجا سے پوچھتا ہے اتماجا اس معاملے کی اصل کیا ہے؟ شیخ نے سلطان کو بلایا اور سلطان نے مجھے بلایا ہے۔ جواباً اتماجا کہتا ہے ہم نے اپنی روایات اور اخلاق ایک ساتھ سیکھے ہیں میرے پاشا، آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں کہ قاصد کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار جندارلی کے حوالے کر دیتا ہے اور مزید کہتا ہے لیکن تسلی رکھیں تلوار میان کو نہیں کاٹتی۔ جندارلی کہتا ہے چلو اب دیوان میں چلتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو جھکاتے ہیں، دہلیز کو چومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سلطان کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی جانے لگتا ہے تو اتماجا کہتا ہے ہمارے سلطان اپنے خیمے میں نہیں بلکہ مرحوم بلتائی اغلو کے خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلتائی اغلو سلیمان کے خیمے کا ذکر سن کر جندارلی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جنگل میں فرانسسکو کے سپاہی کو سرنگ کا دہانہ مل جاتا ہے جسے دیکھتے ہوئے فرانسسکو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر مشعلیں لے کر وہ سب سرنگ میں داخل ہو جاتے ہیں مگر سرنگ آگے سے بند ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر فرانسسکو کا سپاہی کہتا ہے جناب سرنگ گر گئی ہے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، ہمیں واپس جانا چاہیے شاید کسی اور راستے سے۔ مگر فرانسسکو کہتا ہے نہیں یہ صحیح جگہ ہے، جان گرانٹ آ کر اس جگہ کو کھولے گا اور ہمیں شہر میں داخل کرے گا، ہمیں بس تھوڑی دیر انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کھدائی کی آواز سنتے ہوئے کہتا ہے اگر تم خندق نہیں کھود رہے تو یہ کھدائی کرنے والا جان گرانٹ ہے، جلدی کرو تم لوگ بھی کھدائی شروع کرو۔ حکم ملتے ہی فرانسسکو کے سپاہی بھی مٹی کو ہٹانے لگ جاتے ہیں۔ ادھر جندارلی بلتائی اغلو سلیمان کے خیمے کے باہر پہنچ جاتا ہے جہاں بہت سے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یوسف جندارلی کا راستہ روکتے ہوئے کہتا ہے صرف آپ اکیلے جائیں گے، مجھے اپنی تلوار پکڑائیں۔ یوسف کی بات سن کر جندارلی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار یوسف کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اپنی تلوار کبھی کسی کو مت دینا، محمد یالواق نے کیا کہا، پہلے ساتھی پھر راستہ۔ یہ کہتے ساتھی وہ اپنی تلوار اتماجا کے حوالے کر دیتا ہے۔ خیمے کے اندر موجود سلطان بیٹھی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے جندارلی خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف جلاد کالا چوغا اٹھائے کھڑا ہے۔ سلطان کتاب پڑھتے ہوئے جندارلی سے کہتے ہیں وزیر پہ سب کچھ لاگو ہو گیا جب وہ حاکم کے سامنے کھڑا ہوا، میرا نام بندہ اور خادم ہے، دیکھے میری جگہ دہلیز ہے، میرا شعار سچائی ہے، میرا طور طریقہ خدمت ہے، اس نے یہ کہا۔ پھر پوچھتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے خلیل پاشا؟ سلطان کی بات سن کر جندارلی کالے چوغے کی جانب دیکھتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جندارلی کے باپ نے اس سے کہا تھا سلطان نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ کالا لباس پہن لے جسے وہ اپنے آخری وظیفے پر جاتے ہوئے سفید کفن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا یا تو تم یہ وظیفہ ادا کرو یا جلاد کے ہاتھوں مر جاؤ۔ جندارلی نے پوچھا تھا آخری وظیفہ کیا ہے؟ جواباً جندارلی کے باپ نے کہا تھا ریاست کے لیے مردانگی اور جرت کے ساتھ موت کے منہ میں چلنا میرے شہزادے۔ جندارلی کو گہری سوچ میں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جندارلی آپ کا مقصد کیا ہے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے میرا مقصد آپ کی دہلیز پر خدمت کرنا اور اس ہدف پر جانا ہے جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ سلطان وہاں موجود دستاویزات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ریاست عالیہ آل عثمان سے تعلق رکھتی ہے لیکن جائیداد جندارلی کی ہیں۔ ادرنی میں 20 دکانیں، زیورات، عطرات، سونا، بورسا میں 3 سروحان میں 2 انگوروں میں 1، پیا تخت ادرنی میں 5 کوٹھیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو تو کورکوت کی دعا مل گئی ہے، آپ کا خاندان اور آباء و اجداد امیر اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے میرے دادا کارا خلیل نے اپنے ساتھی کارا عثمان کے ساتھ جھنڈے کو سغوت میں لہرا کر کہا کہ ہم آل ریاست کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے ہر ایک آپ کا ہے، میرے پاؤں میں جوتے، میرے جسم پر موجود کپڑے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں لیکن کپڑوں کے نیچے دل کا کیا، اس کا تعلق کس سے ہے، یہ کس کی طرف ہے اور یہ کیا چاہتا ہے؟ بابا سلطان مراد خان کو جنت ملے، انہوں نے آپ کو اپنا لالا بنا کر متعارف کرایا۔ لالا کیا آپ کو آخری سبق یاد ہے جو آپ نے مجھے سکھایا تھا؟ ریاست کے لیے فنا ہو جاؤ، ریاست کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو، ریاست کے لیے جیو یا ریاست کے لیے مر جاؤ۔ سلطان کی باتیں سن کر جندارلی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔